السلام علیکم جی، یہ انٹروڈکشن کے بعد یہ سیکنڈ ویڈیو ہے، اور فارملی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پہلی ولاگنگ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ ایکچولی میں سوچ رہا تھا کہ کافی سارے ٹاپکس ہیں کس کے اوپر ڈسکس کی جائے، تو میں نے سوچا کہ آغاز کیوں نہ ایک ایسے کام سے کیا جائے جو لوگوں کے لیے جو ہے نا زیادہ فائدہ مند ہو۔ میرے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہو، لیکن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور وہ موضوع ہے ڈائبٹیز، شوگر کا۔ کیونکہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس، بلڈ پریشر کے بعد سب سے جو زیادہ اس وقت ہے وہ شوگر ہے۔ اگر ایگزیجریشن نہ بھی ہو تب بھی شوگر شاید جو ہے وہ بلڈ پریشر سے بھی شاید زیادہ ہوگی کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے۔ میرا شوگر لیول جو ہے کرونا کے دوران ہو گیا تھا، جس کو HB1AC کہتے ہیں، جو کہ 3 مہینے کی ایوریج ہوتا ہے۔ وہ میرا ہو گیا تھا 10.8، اور وچ واز ویری ہائی۔ تو میرے لیے بڑا حیران کون تھا، کیونکہ جب فرسٹ ٹائم ڈیٹیکٹ ہوا تو 10.8 پہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا۔ تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بہت زیادہ ہائی ہے، تو آپ فوری انہوں نے مجھے ہائی پوٹینسی دی شوگر کی، جو کہ میں نے ان ڈاکٹر کو تو کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے میں شروع کر رہا ہوں، لیکن میں نے میڈیسن نہیں لی، اور 1.5 سے 2 سال کے اندر میں نے شوگر اپنی ریورس کی الحمدللہ، اور ایک ٹیبلٹ کھائے بنا۔ تو میں نے سوچا کہ کافی دفعہ میں نے اپنی فیس بک وال کے اوپر بھی یہ تحریر لکھی، کچھ لوگوں کو گروپس میں بھی اور انڈیویجول بھی جو دوست ہیں وہ پوچھتے رہے، تو میں نے ان کو وائس نوٹ میں اور لکھ کے بھی کافی کچھ بتایا۔ تو اب کیونکہ ایک سلسلہ یہ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا شروع کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس میں کیوں نہ سٹارٹ ہی اسی سے کیا جائے، جس سے عوام الناس کا بھلا بھی ہو جائے۔ تو شوگر جو ہے میرے جو اپنا، کیونکہ میں بتایا جیسے 10.8 تھا، اور اب الحمدللہ میرا 4.3 چل رہا ہے، اور 4.3 جو ہے وہ مور دین آئیڈیل ہے۔ آئیڈیل بھی جو آج کل کی جو ڈائٹس ہیں ان کے حساب سے جو ہے نا، اور لائف روٹین جو ہماری، اس میں 5.5 جو ہے نا ایوریج چل رہا ہوتا ہے، جن کو ہیلدی کہا جاتا ہے، لیکن میرا الحمدللہ 4.3 اور 4.6 اس کے اراؤنڈ چل رہا ہوتا ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن یہ سارا میں نے 10.8 سے نیچے جو ہے ود آؤٹ سنگل میڈیسن میں لے کے آیا۔ ایون کہ ڈاکٹر بھی حیران تھی جب میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں نے پچھلے 1.5 سے 2 سال میں آپ کی دی ہوئی کوئی ایک ٹیبلٹ بھی نہیں کھائی، تو شی واز سرپرائز۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کیسے کیا۔ خیر میں اس میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں سب سے چیز جو پہلی ہے نا، بنیادی بات آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ڈائبٹیز یا شوگر جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی جو لائف سٹائل ہے نا وہ ارریگولر ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اہم چیز ایک نقطہ جو امپورٹنٹ سمجھ لیں کہ شوگر میں آپ نے جو چیز کھائی ہے نا، وٹ ایور یور انٹیک از، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ آپ روٹی کھا رہے ہیں، آپ چاول کھا رہے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں آپ اس کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں، یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، تو آپ کو اگر شوگر ہے تو آپ ریورس کر سکتے ہیں، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور بی شور کہ آپ کو کبھی شوگر ہوگی ہی نہیں اگر آپ اسٹرکٹلی اس چیز کو اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ جی آپ نے کس طرح جو بھی ڈائٹ لی ہے اس کو ہضم کیا ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ شوگر کا، کہ ہم رات کا کھانا کھا کے ہم سو جاتے ہیں، وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ روٹی چاول یہ تو آپ یہ ایسی چیزیں ہیں جو سب کو پتہ ہیں کہ، اور آپ کو یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر بے شمار آپ کو مل جائے گی یہ ڈائٹس ہیں، یہ وہ، میں ان پہ نہیں جا رہا۔ میں مختصر یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو چیزیں رکھنی ہیں، جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے۔ ناشتہ، اگر آپ ڈائبٹیز ہیں، دو چیزیں، ایک ڈائبٹیز ہیں، دوسرا آپ سیفٹی پریکاشن، تو میں ڈائبٹیز کا زیادہ فوکس کروں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ڈائبٹیز ہو چکی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ناشتے میں آپ نے 2 ایگ وائٹس لینی ہے۔ اگر آپ کا کولیسٹرول لیول نارمل ہے تو آپ اس کی انڈے کی زردی بھی ساتھ لے سکتے ہیں، لیکن یہ بوائل ہوں گے، ٹھیک ہے، فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ فرائی میں آئل شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 2 ایگ وائٹس یا فل ایگس لینے ہیں ناشتے میں۔ آپ نے 11 بجے یا 10:30 بجے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 1 کپ جو ہے نا پینا ہے بلیک کافی کا، وداؤٹ ملک، وداؤٹ شوگر۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ شوگر اور ملک نہ ایڈ کریں ان کو کافی نہیں لگتی۔ تو اپنی جو ہے نا ٹیسٹ اگر آپ کا ایک دفعہ ڈیولپ ہو گیا بلیک کافی کے اوپر، تو پھر آپ کو مزہ آنے لگ جائے گا۔
تو بلیک کافی، صرف کافی ہو اور ساتھ میں گرم پانی، دیٹس اٹ۔ دوپہر میں آپ نے ایک سیب کھا لینا ہے، اور ظہر کے اراؤنڈ مطلب 12 یا 1 بجے۔ اس کے بعد 3 بجے آپ نے گرین سیلڈ کھانا ہے، وہ آپ ایک فل پلیٹ کھا سکتے ہیں گرین سیلڈ۔ اس کے بعد رات میں آپ نے شام میں ہلکا پھلکا کچھ کھانا چاہ رہے ہیں تو کھا لیں، لیکن جو رات میں ہے آپ نے ایک سکم ملک گلاس دودھ کا لینا ہے، یا پھر آپ نے آدھی روٹی لینی ہے ہاف کوک ہاف بوائلڈ ویجیٹیبل سے، یا پھر آپ مچھلی لے سکتے ہیں، لیکن روٹی آپ نے صرف آدھی لینی ہے، آدھی سے زیادہ نہیں لینی۔ یہ ہے آپ کی ٹوٹل انٹیک۔ اس میں کوئی فروٹس نہیں ہے سوائے وہ ایپل، جو ایک آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ ایک ایپل لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف یہ ہے ایک ایپل۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی فروٹ جوس کچھ بھی نہیں لینا اگر آپ کی شوگر ہائی ہے۔ یہ آپ کے لیے مشکل، سننے میں مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن میں اس چیز کو کر چکا ہوں۔ اگر میں کر چکا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں کوئی ایک ایکسٹرا میرے پاس پاورز نہیں ہے جن کو میں اگر 10.8 سے ریورس کر سکتا ہوں 4.3 پہ، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف کیا ہے کہ آپ نے اس کے لیے قوت ارادی جو ہے نا آپ کی، وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ آپ نے ریورس کر لی، آپ نارمل رینج میں آ گئے، 5 میں آ گئے، پھر آپ جو مرضی کھائیں، کیونکہ آپ کی باڈی آلریڈی ٹیون ہو چکی ہے۔ ہاں، یہ تو ہو گیا ڈائٹ، ساتھ میں ایک چیز جو اہم وہ رہ گئی، وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح آدھا گھنٹہ واک کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد، اور رات میں آپ نے کم از کم 45 منٹ کرنی ہے۔ اور اگر رات والی جو 45 منٹ ہے، اگر آپ اس کو اس فارمیٹ میں کر سکتے ہیں کہ 10 منٹ آپ نے تیز واک کی، پھر 5 منٹ آپ نے جاگنگ، رننگ نہیں جاگنگ، پھر اسی طرح 10 منٹ تیز واک اور 5 منٹ جاگنگ، اسی طرح 15 منٹ کی یہ سیٹ 3 اگر آپ کر لیتے ہیں تو 45 منٹ بنتا ہے یہ منیمم۔ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب کیا ہوگا، 1 مہینے بعد آپ کی باڈی ٹیون ہو چکی ہوگی کس کے اوپر، صبح کی مارننگ واک کے اوپر بھی ½ آور اور 45 منٹس شام میں، تو آپ کے 1 مہینے کے اندر شوگر بہت حد تک آپ دیکھیں گے کہ ریورس ہو چکی ہے ود دیٹ ڈائٹ پلان۔ اب آپ نے اپنی انٹیک بڑھانا شروع کر دینی ہے، جو کم کرنی تھی آپ نے کر لی۔ اس کے بعد آپ اوکیجنلی آپ بریانی بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کولڈ ڈرنک بھی کسی دن پی سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو واک ہے وہ نہیں چھوڑنی صبح اور شام کی۔ اگر یہ روٹین آپ نے کر لی تو آپ شوگر بالکل آپ کی ریورس ہو کے نارمل ہو جائے گی، آپ جیسی چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب میں 4.3 4.6 کے ساتھ میں پیزا بھی کھاتا ہوں، میں برگر بھی کھاتا ہوں، میں پاستا بھی، بیک پاستا چیز وہ بھی کھا لیتا ہوں، اور کولڈ ڈرنک بھی پیتا ہوں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے جنک فوڈ آپ کھائیں، کہنے کا مقصد ہے کہ جب ایک دفعہ آپ ریورس ہو جاتے ہیں، کر لیتے ہیں شوگر کو، تو پھر آپ ان چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ وہ جو ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے مہینہ 1.5 مہینے کا، ڈپینڈنگ آن یور لیولز اور یور ایفرٹ، تو وہ ساری زندگی نہیں چلنا، تو آپ اپنی نارمل ڈائٹ کے اوپر بھی واپس آ جائیں گے۔ تو یہ تھی شوگر کے متعلق جو کہ میں ریورس کر رہا ہوں۔ اچھا، میں اس میں کوشش کروں گا کہ اپنی جو اسکرین شاٹ ہیں ریزلٹس کے، وہ بیچ میں کہیں کسی ویڈیو کے کسی ٹائم پہ ایڈ کر سکوں، اگر، کیونکہ میں پروفیشنل یوٹیوبر تو ہوں نہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ اگر میں اس کو ایڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے، نہیں تو ویڈیو کے آخر میں ضرور میں اپنی پہلے والی اور آخری والی جو ہے رپورٹس، اس کے میں اسکرین شاٹ ضرور لگاؤں گا۔ اوکے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے، سب کو دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس کو اگر آپ ہیلدی ہیں تو دوسروں کے حساب سے شیئر کر دیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہیں تو پھر تو آپ نے لازمی اپنی وال پہ شیئر کرنا ہے اس کو، تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔